تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسٹی کے جو 21 اور 22 نمبر چیپٹر ہیں اس کو تھوڑا سولو کریں گے، اس کو تھوڑا انالائز کریں گے، اس کے جو مقصد ہیں وہ تھوڑا سمجھیں گے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ پیچھے تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ تصویر میں نے کھول کے رکھی ہوئی ہے اور اس کو کچھ میں نے اپنی طرف سے انالائز کر بھی لیا ہے۔ وہ زیادہ کیونکہ آپ کو ہم ویڈیو پہ جا کے بتائیں گے، تھوڑا سا آپ کو میں گائیڈ کر رہا تھا یہاں پہ اس ویو سے پہلے۔ دیکھیں یہ چاروں جو ایروپلین تھے، یہ جو ایروپلین چار نکلے ہوئے تھے، اب ان کو جو ہے نا بیس پہ لینڈنگ کرنا ہے، تو وہ ظاہری بات ہے ان چاروں کو ایک ساتھ ہم نہیں لینڈنگ کریں گے۔ ہمارا جو رن وے ہے وہ ایک ہی ہے، ہمارا جو بیس ہے، جو رن وے ہے وہ پہاڑوں کے بیچ میں چھوٹا سا ایک رن وے ہمارا بنا ہوا، چھوٹا سا ایک بیس بنا ہوا ہے، تو ہم ان کو جو ہے نا وہاں پہ لینڈنگ کرائیں گے۔ تو ان کو لینڈنگ کرانا، اپنا ریڈار کے ذریعے ان کو لینڈنگ کرانا، ان کو گائیڈ کرنا، ان کو راستہ بتانا، یہ آج کی بک میں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بات شیئر کریں گے کہ کس طرح ان کو ہم نے لینڈنگ کرانی، کس طرح ہمیں ان کو سیفلی لینڈنگ کرانی ہے، کیونکہ یہ پہاڑوں کے بیچ میں آپ اس کو ایسا نہ سمجھیے پہاڑوں کے بیچ، یہ کیونکہ بڑے بڑے پہاڑوں کے بیچ میں ہوگا، تو بڑے بڑے پہاڑوں کے بیچ میں ان کو ایئر لینڈنگ کرانا یہ آپ کے لیے ٹف ٹائم ہے۔ ساتھ ہی میں ایک چھوٹا سا ایک دوسرا بھی چیپٹر ہے، آج اس کو بھی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ زیادہ چلتے ہیں کمپیوٹر کی اسکرین پہ جا کے آپ کو صحیح سے گائیڈ کریں گے کہ ان کے مقاصد کیا ہیں اور ان کو کس طرح ہم نے لینڈ کرنا ہے اور دوسرے چیپٹر کا کیا مقصد ہے۔ تو چلتے ہیں۔ پہلے چیپٹر میں ہمارا یہ ہے جو چار ہمارے پاس جو ہیلی ہیں، دو ہیلی ہیں اور دو ایئر کرافٹ ہیں، ان دونوں ایئر کرافٹ کو اور دونوں ہیلی کو لینڈنگ کرانا ہے۔ وہ جو اوپر لکھا ہوا اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان کو ایئر بیس پہ لینڈ کرائیں، تو کیونکہ یہ پہاڑوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا ایئر بیس ہے، اس کو لینڈ کرانا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں دوسرا جو چیپٹر ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ایروپلین کے اوپر جو نمبر ہیں وہ نمبر دیکھیں کون سا نمبر ہے، وہ نمبر لکھیں۔ تو یہاں پہ چار ایٹم ہیں اور ایک اسٹیگر ہے، تو ان سب پہ اپنا نمبر بھی دینے اور ساتھ ہی میں ایک اسٹیگر وہ بھی چپکانے۔ تو سب سے پہلے ہمارے جو ایئر کرافٹ ہیں جو ہوا میں اوپر ہیں تو ان کو لینڈ کرانا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان دو ایئر کرافٹ کو لینڈ کرائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس جو بیس ہے، ایئر بیس ہے، جو پہاڑوں کے بیچ میں جو ہمارا ایئر بیس ہے وہ ایک ہی ایئر بیس ہے، تو ظاہری بات ہے ترتیب سے نمبر بائی نمبر سب کو لینڈ کرائیں گے اور چلتے ہیں ان کو لینڈ کراتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا جو جمبو ہے، وہ جمبو جو ایئر کرافٹ ہے، جو فائر فائٹر جمبو جو پہاڑوں میں آگ لگ جاتی ہے ان کو اوپر سے پانی پھینکتا ہے، وہ فائر فائٹر ہمارا جمبو ایئر کرافٹ ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کو لینڈ کراتے ہیں۔ تو یہ اس سے ہماری بات چیت ہو چکی ہے، ریڈار کے ذریعے ہم نے اس کے ساتھ کمیونیکیشن کیا ہوا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کو تھوڑا ہم گائیڈ کریں گے کہ یہ اس طرف آئے، یہ پہاڑوں سے بیچ سے اوپر سے گھومتا ہوا رفتار اپنی مینیج کرے۔ ہم اس سے زیادہ بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمیں صورتحال بہت پیچیدہ ہے ہماری، اور ہمارے پاس دو ہیلی بھی اوپر ہوا میں ہیں، ان کو بھی لینڈ کرانا ہے۔ تو یہ ظاہری بات ہے جمبو ایئر کرافٹ ہے اور اس کی انجن بھی طاقت بہت اچھی ہے، یلو کرافٹ کا اس کا کلر ہے۔ اس کو اب ہم یہاں گائیڈ کریں گے کیونکہ اب آگے جائے گا تو یہ پھنس جائے گا، ہمیں آگے جانے کی اجازت نہیں دینی، ہمیں ان کو بولنا ہے اوپر سے جو گھوم کے آ جائیں، ایسے اوپر سے گھوم کے آ جائیں، کے لیے رن وے خالی ہے، آپ نیچے آ جائیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے ایک ایئر کرافٹ کو ہم نے زمین پہ اتار دیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جمبو ایئر کرافٹ کو، فائر فائٹر جمبو ایئر کرافٹ کو ہم نے سیفلی لینڈنگ کر چکا ہے، اور وہ سیفلی اپنی لینڈنگ ہو چکا ہے اور اس کو ہم نے سائڈ پہ کر لیا ہے اور رن وے کو دوبارہ ہم نے خالی کروا دیا ہے۔ سیفلی ہم نے جمبو ہیلی کاپٹر کو بھی لینڈ کرا دیا، سیفلی ہم نے جمبو ہیلی کاپٹر کو بھی لینڈ کرا دیا۔ جمبو ہیلی کاپٹر بہت بھاری ہیلی کاپٹر ہوتا ہے، حالانکہ وہ جمبو ایئر کرافٹ سے بہت کم ہوتا ہے، لیکن چھوٹے ہیلی کاپٹر سے بہت دمدار ہوتا ہے، اس کی پاور اور اس کی انجن بہت دمدار ہوتی ہے، وہ کئی لوڈ بڑا اٹھا سکتا ہے، ایسے سمجھیں وہ 2 ٹینک اٹھا سکتا ہے، بھاری ٹینک، تو یہ بہت دمدار ہیں۔ اور پہاڑوں کے بیچ میں جب آگ لگ جاتی ہے بہت ساری چیزوں کو آگے پیچھے کرنے کے لیے، ریسکیو کرنے کے لیے یہ بہت کام آتا ہے۔ ابھی ڈسٹی جو ہے نا اوپر ڈسٹی نظر رکھے ہوئے حالاتوں کو دیکھ رہا ہے،
کیونکہ یہ فائر فائٹر ہیں، یہ ایسے جنگلات کے بیچ میں ہیں جہاں آگ لگ جاتی ہے، وہ ایسے جنگلات ہیں جہاں آگ لگ جاتی ہے، تو نظر دانی کے لیے، نظر رکھنے کے لیے ڈسٹی جو ہے نا ابھی بھی اوپر گھوم رہا ہے۔ تو اب ہم چھوٹے ایک ہیلی کاپٹر کو ریسکیو کریں گے، اس کو مطلب اپنی ریسکیو کریں گے، اس کو بولیں گے بھائی آپ کی باری ہے، آپ لینڈ کریں۔ تو ہیلی کاپٹر کو لینڈ کرا رہے ہیں، ڈسٹی کو اس کے بعد لینڈ کرائیں گے۔ یہ ہیلی چھوٹا ہے، اس کی رفتار بہت ہی تیز ہے اور اس کی پھرتی اس سے زیادہ تیز ہے۔ اب ہم اس کو یہاں سے گھما کے یہیں سے گھما کے لے کے جانا ہے، اور کیونکہ یہ پہاڑوں کے بیچ میں ہے، یاد رکھیے یہ پہاڑ جس طرح بولے جا رہے ہیں یہ اس طرح آسان نہیں ہوتا، بہت ہی بڑے بڑے پہاڑ، بھول بھلیا پہاڑ، یہاں آپ کبھی ہو سکتا ہے آپ گئے بھی نہ ہو، تو ان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان کی مینجمنٹ کو سمجھیں۔ ان کی اتاؤ چڑھاؤ، ہواؤں کا رفتار بدل جاتا ہے ان پہاڑوں کے مڑنے سے، تو اس طرح ان کی رفتار بھی کبھی تیز ہو جاتی ہے، ہوا کی رفتار تیز، ہوا کی رفتار کم، تو اسی طرح گائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ ہیلی جو ہے نا، اب ہیلی کا جو دیکھیں گے نا وہ پہاڑوں کے بیچ سے گزرا ہے، اور جمبو ایئر کرافٹ کو نظر دیکھیں گے وہ ہرے پہاڑوں کے بیچ سے گزرا ہے۔ تو یہ آپس میں بھی ایک بہت ہی جو ہے نا کمپلیمنٹ ہے، یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ کون سی لوکیشن سے گزر رہا ہے، وہ کون سی لوکیشن سے گزر رہا ہے۔ ہیلی کو بھی ہم نے، چھوٹے ہیلی کو بھی ہم نے ریسکیو کر دیا ہے، اس کو بھی ہم نے اپنا یہاں اتار دیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح ہم نے اس کو اچھی گائیڈ لائن کر کے اس کو جو ہے نا اپنے میدان پہ اور اپنے بیس پہ سیفلی لینڈ کر دیا۔ اب 3 چیزیں ہم نے لینڈ کر چکے، ایک کہ ہمارا ایئر کرافٹ ہے، وہ جو فائر فائٹر تھا، وہ جو نظر رکھ رہا تھا، وہ جو دوربینی لگا کے علاقے کی نظر کر رہا تھا، جاسوسی کر رہا تھا، اوپر سے اپنے لوگوں کو گائیڈ کر رہا تھا، بتا رہا تھا، کنڈیشن بتا رہا تھا، وہ ڈسٹی ایئر کرافٹ تھا۔ اب کیونکہ حالات بہتر ہو چکے ہیں اور ڈسٹی کو بھی نیچے اتارنا بہت ہی ضروری ہے، تو ڈسٹی بھی بہت رفتار والا جہاز ہے، اس کی بھی رفتار بہت اچھی ہے، اور اس کو بھی جو ہے نا اوپر سے پہاڑوں کے اوپر سے گزارا جا رہا ہے، تاکہ یہ اس کی رفتار کو مینیج کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی پھرتیلا ہے، سب سے زیادہ رفتار اسی کی ہے، کیونکہ یہ ہلکا سا جہاز ہے، چھوٹی فل انجن اور وزن سے کم، تو ظاہری بات ہے وزن کم ہونے کی وجہ سے اس کی رفتار میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور آسمان میں تو ویسے بھی اگر ہوا سے اوپر چلا جائے تو رفتار ویسے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کو بھی سیفلی لینڈ کرا دیا ہم نے، اس کو بھی اپنا کلر دے دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے۔ دیکھیں ابھی ڈسٹی کو بھی ہم نے ریسکیو کر لیا، اس کو بھی لینڈ کر دیا۔ اب یہ چاروں ایئر کرافٹ سیفلی جو ہم نے بیسس پہ لینڈ کرا دیے ہیں، اور ترتیب بائی ترتیب جو ہے نا سب کو ہم نے لینڈ کرا دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم نے سب کو ترتیب سے لینڈ کرا دیا، ان سب کے نقشے دیکھیں، ان سب کو کس طرح ہم گھما کے لائیں، کہاں کہاں سے ان سب کو جو ہے نا گھما کے ایئر بیس پہ ہم نے ان کو لینڈ کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسرا چیپٹر ہے وہ بھی بہت بڑی ساتھ میں مقصد رکھتا ہے۔ سب سے پہلا تو ان کا مقصد جو ہے ان تصویروں میں چھپے ہوئے نمبر، یہ تصویریں ہیں، ان کے اندر جو نمبر لگے ہوئے ان نمبروں کو بھی دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے کون سا نمبر ہے، ہیلی کے ساتھ کون سا نمبر چپکا ہوا ہے۔ یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان کے ساتھ جو نمبر لکھے ہوئے وہ نمبر واضح طور پہ، سب سے پہلے اوپر ہیلی، جمبو جو ہیلی ہے، جمبو ہیلی کاپٹر جو ہے اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں، آئیں دائیں بائیں دیکھیں کہ اس میں سے کوئی نمبر تو نہیں ہے، اس میں کون سا نمبر ہے اور کتنے نمبر ہیں، وہ نمبر جو ہے ہمیں یہاں لکھنے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ہیلی کو، جمبو جو ہیلی اس کو تھوڑا نظر دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں نظر آ رہا ہے اس پہ 33 نمبر ہے، تو ہم یہاں لکھیں گے 33 نمبر۔ جمبو پہ جو نمبر آ رہا تھا 33 نمبر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں 33 نمبر جمبو پہ لکھا ہوا۔ اسی طرح ہم نے ایک گاڑی ہے جو نیچے لگی ہوئی، اب اس گاڑی کا جو نمبر ہے وہ یہاں لگانا ہے۔ ظاہر بات ہے ہیلی کے تو سائڈ پہ نمبر تھا وہ نظر آ رہا تھا، اب گاڑی بہت بڑی ہے اور نمبر جو ہے نا آئیں دائیں بائیں اور سامنے یا پیچھے
या उस तरफ से भी नंबर हो सकता है। तो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा कि नंबर आखिर लगा हुआ कहाँ है। तो हमें पता चल रहा है कि नंबर उसकी छत, गाड़ी के जो छत है ना, को कोने पे ही नंबर लगा हुआ और नंबर है 555। अब यहाँ पे पहले तो ये स्टिकर चिपकाना है। ये एक स्टिकर है हमारे पास, तो इस गाड़ी का देखें ना, ये एक गाड़ी है, ये उसके साथ देखें ना, ये धुंधला है, और ये जो देखें ये बिल्कुल साफ प्योर तस्वीर के, मतलब ये इसके ऊपर लगाना है। अब इसके ऊपर बिल्कुल शेम टू शेम सेप होना चाहिए, तब जाके ऊपर लगेगा। हम इसको इसके ऊपर लगा रहे हैं अभी, सही से बिठाना है ताकि इक्वली बैठ जाए और बिल्कुल ही सही समझ में आ जाए। थोड़ी सी साइज़ बढ़ा देते हैं इसकी। अब देखें, अब इसके पास जो इसका नंबर है वो नंबर हमें यहाँ लगाना है। देखें 2 पॉइंट उधर से मिली, 2 पॉइंट उधर से मिली, 1 पॉइंट इधर से मिली। अब हमने इसको चिपका दिया, स्टिकर भी हमने चिपका दिया, लेकिन ये एक आधा नंबर है। अगर इस नंबर को पूरा लेना है तो इसका नंबर भी लिखना पड़ेगा। तो इसका नंबर है 10। इसके नीचे साइड पे इसका नंबर लिखा हुआ है 10, तो हमने यहाँ 10 लगा दिया। अब एक ही हमारा डस्टी एरोप्लेन रह गया जो अभी भी हवा में है, आप देख सकते हैं, या ज़मीन में है। अब आप उसका नंबर ढूंढें, उसमें नंबर कौन सा लगा हुआ है। उसका नंबर बिल्कुल वाज़ेह है और बड़े लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, वो नंबर तो हमें नज़र ही आ रहा है। उसका नंबर है 7। तो ये डस्टी की बुक है। आपने देखा हमने किस तरह इसको पूरी तरह एनालाइज किया, इसका बेनिफिट उठाया, इसका फ़ायदा उठाया। इसी तरह अगर आप अपने बच्चों को सिखाएंगे तो उनकी ज़हनियत और बढ़ेगी, आपसे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये चैप्टर नंबर 21 पूरा हो गया। तो आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 21 और 22 हमने ये दोनों पूरे कर दिए, लेकिन डस्टी के 2 तस्वीरें और हैं जिनको एनालाइज करना है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इस तरह की वीडियो देखें और समझें, इनके मकासद समझें, इनके राज समझें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।